بدنیرا بلبل سے تو بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے مہینے اور برکت اور رحمتوں کے مہینے میں یقیناً ہی جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم روزانہ کسی نہ کسی اہم شخصیت کے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ہم جان سکتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، جیسے کہ آپ جان سکیں کہ آخر اس معاشرے میں رہنے والے لوگ کس طرح اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ بھی ہے کہ کیا ہم روزانہ افطار میں آپ کو پاکستان کی ان شخصیات سے ملاقات کرواتے ہیں جو یقیناً عموماً آپ میرے پروگراموں میں اور دیگر جو پروگراموں میں ان کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں. پر آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتا اور کروانے جا رہا ہوں میں، یقیناً وہ معاشرے کا اہم رکن بھی ہیں اور اہم حصہ بھی ہیں. ہم نے آج کوشش کی کہ ہم ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کروائیں، اس کی فیملی سے جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ملک میں موجودہ جو صورتحال ہے اور اس ماہ رمضان میں جو قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، اس سے عام شخص ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے حافظ عبدالحفیظ عباسی صاحب سے اور جان سکیں گے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح افطار کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں، اور بالخصوص جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ عام شخص بیٹھ کے اپنے گھر میں کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح وہ تمام ان معاملات کو حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں حل ہوتے ہوئے نظر آئے. آج کی ملاقات کرتے ہیں حافظ عبدالحفیظ عباسی صاحب. السلام علیکم. حافظ صاحب ہیں گھر پہ؟ کیا حال ہے؟ بہت شکریہ حافظ صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج ماہ رمضان کی آپ کو مبارکباد ہو. کہ بہت مبارک ہو. بہت شکریہ ہمارے غریب گھرانے پہ. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آج ہمارے ساتھ آپ افطار کریں گے. میں عباسی صاحب کا بتاتا چلوں کہ عباسی صاحب کا اہم کام یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی مشکل ہو، اور خاص طور پہ بالخصوص پچھلے سال جس طرح رمضان میں سیلاب آیا تو خاص طور پہ سندھ کے وہ غیور عوام جن کے گھر مال اور جان سب کچھ تباہ ہو گیا، ان میں حافظ صاحب کا بڑا اہم کردار تھا، عباسی صاحب کا، کہ تمام جو یہاں پہ رہنے والے وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے راشن اکٹھے کر کے اور ان لوگوں تک پہنچانا جو اصل ان کے حقدار تھے. اور ٹھٹا میں ہم نے دیکھا، سجاول میں خود ہم گئے حافظ صاحب کے ساتھ، انہوں نے بڑا وہاں پہ کام کیا. اسی لیے آج ہم نے افطار کا سوچا کہ ساتھ ساتھ ہم ایسے لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ ملاقات کروائیں کہ جو عام معاشرے میں عام زندگی کو ٹائم دیتے ہوئے پر ایسے لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں جن کا لازمی ان پہ حق ہوتا ہے. بس صاحب ایک دفعہ آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد ہو. یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ، اور یقیناً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو پچھلے سال مسائل تھے وہ تو اتنے مسائل نہیں ہیں، پر مسائل دیگر تو ہی ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے آپ سے میرا سوال یہی ہوگا کہ عباس صاحب کہ آپ نے جو روزہ رکھا، پہلا روزہ کس عمر میں رکھا؟ کیا یاد ہے کہ اس وقت آپ نے روزہ رکھا تھا؟ کیا روزہ کشائی بھی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا کہ آج آپ حضرات نے، ویسے تو آپ حضرات سیاستدانوں کو بلاتے ہیں، لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے اور ماشاءاللہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، چونکہ ہمارے یہ ملک کے اہم ستون ہے. سیاست آپ کو بتایا آج کل اس ملک کی بڑی گرما گرم حصہ رہی ہے اور رہے گی، لیکن آج ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے اور ایک عام آدمی کا گھر، جس کے گھر پہ آپ نے آ کے یہاں پہ آپ کے ٹی وی چینل والے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے اور میں اس حوالے سے رمضان کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے جی. اور اس میں ایک روزے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ہماری تربیت بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر ہمیں احساس اور ان غریب حضرات کا ہوتا ہے جو بیچارے کچھ عام دنوں میں کھا پی نہیں سکتے یا بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. تو رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے جی. اور پیاس کیا چیز ہے اور ان غریبوں پر کیا بسر ہوتی ہے. تو اس لیے آخر میں جو صدقہ فطر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر لازم رکھا ہے، یہاں تک کہ عید سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے وہ بھی صدقہ فطر دے گا تاکہ وہ غریب ہماری عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے.
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس کی رحمتوں سے اور اس کے انوارات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ مجھے کس عمر میں نے روزہ رکھا اور اس وقت روزہ کشائی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو روزہ تو میں نے تقریباً 10-11 سال کی عمر میں مجھے یاد ہے کہ میں نے رکھا، اور اس وقت سے الحمدللہ ہم رکھتے ہوئے آ رہے ہیں جی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ روزہ کشائی کا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس پہ کرنا چاہیے، پر عمل درآمد پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا اس معاشرے میں، یہ تو الگ ہی ڈیبیٹ ہے کہ ہونا تو چاہیے۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک جو اس وقت صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک آپ حافظ بھی ہیں، میں بہت سے لوگوں سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جب دنیا بھر میں، جب دوسرے مذاہب میں جب ان کے تہوار آتے ہیں تو تمام چیزوں کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ایسٹر دیکھیں، اگر آپ جو ہے گڈ فرائیڈے دیکھیں، یا دیگر ان کے جو دن ہوتے ہیں کرسچنوں کے اور دوسرے مذاہب سے ہندوؤں کے ہولی دیکھیں، تو اس میں تمام چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ پاکستان اور دنیا میں جو اسلام ہے ہمارا، اسلام تو بہت کچھ درجہ ہے، پھر ہم ذخیرہ اندوزی کر دیتے ہیں، تمام چیزیں غائب کر دیتے ہیں۔ چینے کی قیمتیں آج دیکھیں کہاں آسمان کو چھو رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی اب روزمرہ کی زندگی میں عام بندہ جو ہے کھجور کے ساتھ ہی افطار کر سکتا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بجا فرمایا، یہ ہماری بدقسمتی ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، اور یہ اصل پہ حکومت کی بھی کوتاہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہمارے کارندے ہیں یا حکومت کے جو ہمارے نمایاں افراد ہیں کہ وہ قیمتوں پر کنٹرول کرے، اور خاص طور پر رمضان کے پیکج کے حوالے سے ان چیزوں پہ نظر رکھے اور ان پہ جو ہے وہ کنٹرول رکھے، تاکہ غریب آدمی بھی روزہ شاہن شان سے رکھ سکے، اور روزے کی جو ہے وہ خوشیاں ہیں اس کی دوبالا ہو سکے۔ لیکن آپ نے یہ بھی وجہ فرمایا کہ اب صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں بھی مسلم کنٹریز ہیں، جب ہمارے یہ دن آتے ہیں، تہوار آتے ہیں، تو اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سیزن ہے، کمانا ہوتا ہے، کمانا ہمارا سیزن ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے اور چگنی ان کی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ جبکہ آپ انڈیا میں چلے جائیں یا اس کے علاوہ دوسرے کنٹریز میں جب ان کے تہوار آتے ہیں تو ان کی ٹکٹیں بھی آدھی گر جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ چیزیں بھی ان کی سستی، وہ سارے سال کی خریداری کر کے رکھتے ہیں ان دنوں میں، کیونکہ سستی ہو جاتی ہے، 50% سے کم ہو جاتے ہیں اور بھی کم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری موٹیویشن ہمیں ہمارے لوگوں کو، عوام کو جو ہے وہ اس چیز کا کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ان سادگی اپنائیں، کفایت شاری اپنائیں، دوسرا حکومت کو چاہیے کہ نظر رکھے، قیمتوں پہ کنٹرول کرے اور ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرے جو اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کر کے اور اس تہوار کو اتنا مہنگا بنا دیتے ہیں کہ اس میں چند ہاتھ فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی غریب اور عام آدمی سفر کرتا ہے اور وہ پستا ہے۔ جی حافظ صاحب، بالکل اس ٹائم کے قریب ہی جا رہے ہیں، ایک دو سوال میں لازمی آپ سے کروں گا۔ آپ سے روزے کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم عام شخص سے بیٹھ کے بات کریں۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں پورے معاشرے کو، کیونکہ آپ سماجی ورکر بھی ہیں، کیا آج کے دور میں عام بندہ روزہ رکھ اور روزہ کھول سکتا ہے، عید کر سکتا ہے؟ میرے تو خیال میں، چونکہ آفتاب صاحب آپ بھی تھے ہمارے ساتھ سیلاب میں، 2 سال پہلے ہم نے روزہ راستے میں کھولا تھا، سجاول پہ کھلا تھا، پھر اس کے بعد راستے میں ہم کرتے ہوئے آئے تو کیا حالت تھی۔ ہم نے تو خود پانی سے روزہ کھولا تھا، اور اس کے علاوہ ایک عام آدمی کو دیکھا جو بیچارہ جس طریقے کی حالت زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو میرا تو عموماً میرپور ساکرو، ٹھٹا، بدین، تھر یا دوسرے علاقوں میں جانا ہوتا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ پانی ملتا ہے وہ بھی ٹھنڈا پانی نہیں، سادہ پانی، اور اس کے علاوہ روٹی جو گھر میں میسر ہوتی ہے، فروٹ تو دور کی بات، پکوڑے دور کی بات، چھولے دور کی بات، یا دوسرے جو لوازم آتے ہیں وہ تو ان کو دیکھنے تک نصیب نہیں ہوتے۔ بس صرف یہ کہ چاول کی روٹی ہوتی ہے، گندم کی روٹی، اور اس کے علاوہ شوربہ وغیرہ، اس سے ہی روزہ کھولتے ہیں، لیکن رکھتے روزے ہیں جی، اور اس کے بعد سحری بھی اہتمام سے کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو۔ تو عام آدمی کے لیے اس وقت بڑی مشکل ہے، دال خرید نہیں سکتا، فروٹ نہیں خرید سکتا۔ فروٹ آپ دیکھیں
आम अपने बच्चों को तालीम तक नहीं दे सकता तो वो रोज़े के लवाजमात को कैसे पहुंच सकता जी, है? ये तो है तय है, पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हमारा जो दूसरा सेगमेंट है कुछ कुकिंग का भी है, तो कुकिंग में कुछ इंटरेस्ट है मुझे, कुछ जितना मुझे पता है कि आप बाहर भी रहे हैं, तो बाहर जब बंदा रहता है तो यकीनन ही खुद कुछ बनाना पड़ता है, तो आपको क्या कुछ बनाना आता है? किचन में टाइम देते हैं? किचन में बिल्कुल टाइम देते हैं और चाय बना लेते हैं और लामोला वक्त आने पे, क्योंकि इस्लाम हमारा एक ऐसा मज़हब है और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम खुद अपने हाथ से किया और हम तो एक फ़ौज का हिस्सा रहे हैं और एक ऐसी ज़िंदगी बाहर वगैरह जाते रहे हैं, तो हर काम खुद अपने हाथ से करना पड़ता है। वक्त आने पे कपड़े भी धोते हैं, वक्त आने पे कुकिंग भी करते हैं, दाल बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, गोश्त भी पूछ पाछ के बना ही लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये पकोड़े वगैरह ये भी पूछ पाछ के कुछ ना कुछ कर लेते हैं और वक्त आने पे जो चीज नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाती है। तो आज हमारे लिए जी कोशिश से ही होता है सब कुछ। आज हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या बनाएंगे? और इंशाल्लाह जब हम चलेंगे किचन में तो आपको हम दिखाएंगे कि हम क्या कुछ बनाते हैं और उसमें आप जो कहेंगे हमने आपके लिए थोड़ा सा एहतमाम किया है, वरना हम तो ज़्यादा एहतमाम नहीं करते, क्योंकि मेहमानों का एहतमाम करना ज़रूरी है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, तो इसलिए वो फिर कहते हैं कि दुनिया का दस्तूर भी है जी और फिर रमज़ान की खुशी भी है, वरना हम इतने ज़्यादा सादगी से आप रोज़ा इफ्तार करते हैं। लेकिन आप हज़रात के लिए मैंने थोड़ा बहुत एहतमाम किया है, तो वो हम आपको दिखाएंगे कि मैं क्या कुछ बना सकता हूं। बहुत शुक्रिया। हम अभी जाते हैं वापस कराची स्टूडियो। यकीनन ही कराची स्टूडियो में आपके हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जब हम दोबारा वापस आएंगे तो अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे किचन में और देखेंगे कि जो उन्होंने सरप्राइज़ रखा है, अमूमन लोग बता देते हैं कि आपके लिए बनाएंगे, ये क्या बना सकते हैं, और उसके बाद जब आएंगे तो हम किचन में होंगे और अब्बासी साहब देखते हैं आप और हमारे लिए क्या बनाते हैं। तब तक आप चलें वापस कराची स्टूडियो। गुल